جب مشرکین نے عمر ابن عبدود کی لاش لینے کے لیے 10,000 دینار کی پیشکش کی تھی، یعنی اس کی لاش خندق میں سے اٹھا کے ادھر دے دو ہمارے کو، 10,000 دینار دیتے ہم بول کے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا تھا کہ ہم لاشیں رکھنا پسند کرتے ہیں، نہ لاشوں کی قیمت لے کر اس کا استعمال ہمارے لیے جائز ہے، نہ ہمیں کو لاشاں چاہیے نہ اس کی قیمت چاہیے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ مشرکین کی جس لاش کو بھی انہوں نے قیمتاً مسلمانوں سے لینا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی ایک جواب دیا، یعنی جس کا ابھی آلریڈی ذکر کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مشرکین نے عبدود کی لاش کی قیمت 12,000 دینار لگائی تھی، خیر جو بھی لگائی تھی، وہاں پہ ہمیں لاش کو اپنے ہاں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہم مشرکین کی کو اسے مشرکین کو لے جا کر دفن کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، آؤ اور یہاں سے لاش لے جاؤ۔ یونس بن بکیر ابن اسحاق کے علاوہ سے بیان کرتے ہیں کہ عمر ابن عبد کے بعد نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے اسی کی طرح مسلمانوں سے مبارز طلب کیا تھا، لیکن اس دفعہ زبیر بن عوام نے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر کے خندق کی نظر کر دیا۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ جب نوفل حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھوں شدید زخمی ہو کر خندق میں گرا تو کچھ مسلمانوں نے اوپر سے اس پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ اس نے اس پر چلا کر کہا، اے عربو، اس طرح تکلیف دے کر مارنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے ایک ہی دفعہ قتل کر دو۔ اور اس کی یہ فریاد سن کر مولا علی نے اسے خندق میں اتر کر قتل کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی یعنی عبداللہ بن زبیر غزوہ خندق کے روز دوسرے بچوں کی ساتھ ایک چھت پر بیٹھے مشرکین اور مسلمانوں کی لڑائی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب اس کے اختتام پر ان کے والد زبیر مدینے میں لوٹ کر اپنے گھر آئے تو عبداللہ نے ان سے پوچھا، ابا جان، یہ کن لوگوں کی لاشیں تھیں جنہیں آپ خندق سے نکال کر دوسری طرف لوگوں کو دے رہے تھے؟ تو بیٹے کے سوال پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار سے بولے، جان پدر، وہ ان مشرکین کی لاشیں تھیں جنہیں ہم نے قتل کر دیا تھا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں اٹھا کر مشرکین ہی کے بھیجے ہوئے لوگوں کے حوالے کر رہا تھا۔ عباد بن یحییٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد جناب عباد کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت صفیہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حضرت صفیہ بنت عبد المطلب دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ سرکار کی پھوپھی ہے صفیہ بنت عبد المطلب، انہوں اکیلے مل کے اندر کے جو لوگ تھے نا مدینے میں، جو یہودیاں تھے اندر محلوں، وہ ان کے خلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں اکیلے ڈنڈا لے کے کتوں کا مقابلہ کرے تھے، سرکار کی پھوپھی اندر کے لوگوں کا، اور دوسری عورتوں کے ساتھ جناب حسان بن ثابت کے مکان کی چھت پر تشریف فرما تھی۔ جب خود حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان سب کی نگرانی پر مامور تھے، شام کو جھٹپٹا ہو چلا تھا کہ حضرت صفیہ نے جناب حسان سے کہا، ذرا دیکھے تو صحیح یہ چھت پر چڑھنے کی کون کوشش کر رہا ہے؟ پھر وہ خود ہی بولی، مجھے تو یہ کوئی یہودی معلوم ہوتا ہے۔ جناب حسام چوک کر بولے، ٹھہریے میں دیکھتا ہوں۔ اتنے میں وہ خود ہی اس طرف جھپٹی، یعنی سرکاری کی پھوپھی جس طرف سے انہیں آ رہا تھا اس طرف جھپٹی جہاں آپ کسی مرد کا سر چھت کی مڈیر سے ابھر رہا تھا، یعنی چڑھ رہا تھا انہیں، تو سر نکلا باہر، تو اپنا گرز لے کر اس ابھرتے ہوئے سر پر اس طرح رسید کیا
کہ وہ شخص جو کوئی بھی تھا ایک لمبی چیخ کے ساتھ چھت کی مڈیر پر ہاتھ جماتے ہوئے نیچے جا پڑا۔ جناب حسان یہ دیکھ کر بولے، ارے آپ نے تو کمال کر دیا۔ حضرت صفیہ نے کہا، وہ شخص یقیناً مر چکا ہوگا، لیکن وہ مرد تھا، اس لیے کہ میں اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی، لہٰذا آپ نیچے اتر کر اس کی لاش اوپر لے آئیے۔ چنانچہ جب حسان رضی اللہ عنہ مکان کی سیڑھیوں کے راستے سے چھت سے نیچے اتر کر اس کی لاش اوپر اٹھا لائے اور جب اسے غور سے دیکھا تو وہ واقعی مدینے ہی کا ایک یہودی تھا، جو یقیناً اس چھت پر چڑھ کر عورتوں اور بچوں کو ڈرا کر کے ان کی چیخوں سے نیچے جنگی محاذ والوں پر موجود مجاہدین کو ان کی پیچھے کی جانب سے متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ یعنی یہ لوگ چیخاں ماریں گے تو وہ لوگ جو وار میں ہے وہ لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھیں گے، وہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے اچانک افتادہ پر یہ معلوم کرنے کے لیے کہیں دشمن نے کسی طرف سے شہر پر حملہ تو نہیں کر دیا اس طرف متوجہ ہو، اور مشرکین مکہ کو جن سے مدینے کے یہ یہودی اور کچھ دوسرے منافقین پہلے ہی سے ساز باز کر رہے تھے، خندق پار کر کے سامنے سے شہر پر حملہ کرنے اور اس میں داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ یحییٰ بن عباد نے مذکورہ بالا حوالوں سے بیان کیا ہے کہ جناب حسان بن ثابت نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حیرت انگیز کارنامے پر ان کی تعریف میں کچھ اشعار بھی کہے۔ انہوں شاعر تھے حسان بن ثابت۔ موسیٰ بن عقبہ غزوہ خندق کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، مشرکین مدینہ کا قریباً 1 مہینے تک اس طرح محاصرہ کیے، یعنی باہر انتظار کر رہے تھے کہ کب موقع ملے گا، کب مسلمان کو ماریں گے۔ کسی بڑے دشمن کی ناقابل تقصیر قلعے کا محاصرہ کیے پڑے ہوں، ان کا جو شخص بھی دن یا رات کسی بھی حصے میں خندق کے پار کرنے کی کوشش کرتا تو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ ویسے بھی ان کے بہت سے جنگجوؤں، کئی مجاہدین اسلام ہینڈ ٹو ہینڈ لڑائی میں کام آ چکے تھے۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ کسی ناپاک جانور یا غلیظ پرندے کی گردن میں گندگی سے پر کاغذ پر باندھ کر اندازے سے اس جگہ پر پھینک دیتے جہاں ان کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرامگاہ ہو سکتی ہے، ایسے حرکتیں شروع کرتے۔ تاہم کوئی نہ کوئی مسلمان اسے ہاتھ پاؤں بندھے جانور یا ٹانگیں بندھے پرندے کو مار کر انہی کی طرف پھینک دیتا۔ پھر بھی ان کے یہ حد سے زیادہ گندی حرکت جو کسی بڑے سے بڑے موذی مگر اصول جنگ کی پابند کرنے والے دشمن کی طرف سے بھی تصور میں بھی نہیں آ سکتی، مسلمانوں کے لیے اتنے دنوں تک درد سر بنی رہی، ہیڈیک تھا یہ۔ اس کے علاوہ موقع بہ موقع اس طرح تیر اندازی و پتھر بازی کرتے ہوئے مسلمانوں کو رات دن یہ اندیشہ رہتا کہ وہ اس کے بعد اپنی کثرت تعداد کی زام میں کسی نہ کسی طرح خندق پار کر کے ان پر چڑھ دوڑیں گے۔ یعنی مسلمان یہ سوچتے تھے کہ کبھی نہ کبھی خندق پار کر کے ان کے پاس جا کے ان کو مارنا بول کے، ایسا۔ ان کی یہ تیر اندازی و سنگ باری خاص طور پر دوپہر سے لے کر سن سیٹ تک جاری رہتی، جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اکثر نماز عصر ادا کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قطعی حکم آ چکا تھا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی ہر وقت کی نماز خصوصاً عصر کے لیے وقت کی پابندی کیا کرو۔ لیکن چونکہ مشرکین کی طرف سے ہر وقت خصوصاً اس وقت حملے کا اندیشہ رہتا تھا، اس لیے وہ صلاۃ الخوف یا صلاۃ الحرب کی طرح، جس کا غزوہ ذات الرقاع کے ذکر کے ساتھ پہلے ذکر آ چکا ہے، یہاں یہ نماز پڑھنا ناممکن تھا کیونکہ اوپر سے پتھرے آتے تھے۔
تو کیسا کریں گے؟ بہرکیف عصر سے لے کر عشاء تک جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ وہ غروب آفتاب کے بعد پہلے نماز عصر کے لیے اذان دیتے، جس کے بعد مسلمان آپ کی قیادت میں پہلے عصر کی نماز ادا کرتے، پھر اسی طرح ایک کے بعد دیگر مغرب اور عشاء کی اذانیں دی جاتی اور بالترتیب وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ اسی لیے ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر فرمایا کرتے تھے، ان لوگوں نے ہمیں عصر تک کی نماز کی ادائیگی سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں اور دلوں کو آگ سے بھر دے۔ رسول اللہ بدعا کرتے تھے انہوں کے لیے۔ بعض روایت میں آپ کی اس حدیث کے آخر میں لفظ خبور بھی لکھا گیا ہے، یعنی ان کی خبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے عبدالصمد اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ جب کفار سے لڑائی کے اندیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر قضا ہو جاتی تو آپ فرماتے، اللہم من حسبنا عن صلاۃ الوسطی فملائی بیوتہم نارا وعملا قبورہم نارا، یعنی یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں نماز ادا کرنے سے روکے رکھا ہے، ان کے گھروں کو اور ان کی خبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہی روایت ہے کہ ایک اور سخا یعنی اور ایک راوی ہلال بن خباب الابد کوفی کی ہے کہ جسے ترمذی وغیرہ میں بطور حدیث پیش کیا ہے۔ اس حدیث نبوی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین میں صلاۃ الوسطی کو نماز عصر بتایا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر مستسل لڑائی کی وجہ سے نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی ادائیگی سے مجبور رہتے، قاصر رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے روز سن سیٹ کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ظہر کی اذان دے، جس کے بعد آپ نے اور آپ کی قیادت میں دوسرے صحابہ نے پہلے ظہر کی نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ کے حکم سے حضرت بلال نے عصر کی اذان دی، جس کے بعد عصر کی نماز ادائیگی، پھر اسی طرح حضرت بلال نے ایک کے بعد دیگر ہے کہ مغرب اور عشاء کی اذانیں دی، پھر بالترتیب مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا، آپ لوگوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی دوسرے ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان صبر آزما اوقات ٹائمنگ پہ وہ حالات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں، یعنی آپ لوگ ہی آپ یعنی امت مسلمہ ہی ہے زمین پہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے ایسی کنڈیشن میں بھی۔ غزوہ خندق کے سلسلے میں نماز ظہر سے لے کے نماز عشاء تک اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی ادائیگی نماز کی وجہ سے یہ روایت بطور خاص پیش گئی ہے کہ اس کے علاوہ بعض دوسرے راویوں نے بھی اس کے حوالے سے اسی روایت کو پیش کیا ہے، یعنی جو نماز ادا کرتے تھے یعنی اندھیرا ہو جانے کے بعد، غروب آفتاب کے بعد۔